مطلب معاذ اللہ عربی میں یہ بن جاتا کہ ہمارے چرواہے. اب حضور نے یہ لفظ سنا تو برداشت کر لیا کہ چلیں اگر کچھ گستاخ اس لفظ کو مس یوز کر رہے ہیں، ہزاروں میرے عاشق بھی تو یہی لفظ ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کا مدعا کچھ اور تھا اور کافر جب بیان کرتا تو اس سے معنی کچھ اور لیتا. ادھر میرے تیرے نبی نے برداشت کیا، ادھر میرے اللہ کی غیرت کو، میرے اللہ کی حیا کو جوش آ گیا. فرمایا جبریل نبی برداشت کریں ان کی شان کے لائق ہے، کیونکہ میں نے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. جبریل چلا جاؤ، قیامت تک مسلمان آئیں گے، قیامت تک ہر نبی کا کلمہ پڑھنے والا آئے گا. جب قرآن کے سینے میں یہ قانون نافذ کر کے قیامت تک یہ زندہ بنا دے، قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ مسئلہ سمجھا دے. جب میرے نبی کی بات آئے، جب میرے نبی کی ذات کی بات آ جائے، جب میرے نبی کی عزت کی بات آ جائے، جب میرے نبی کی ناموس کی بات آ جائے، بات بات میں سلام تیرے اللہ کے قرآن کو دیکھ لینا، میرے اللہ کے قرآن کو دیکھ لینا. وہ کیا قرآن کی آیت ہے؟ اور میں اللہ تقولوا لا الہ کلام کرتے تھے کیونکہ تھے رائے نا. فرمایا کیونکہ لفظ مس یوز ہو رہا ہے اس لیے مسلمانوں میں تمہیں بھی منع کر رہا ہو. آج کے بعد رائے نا نہیں کہنا، نبی سے کبھی مسئلہ دوبارہ پوچھنا پڑ جائے یوں کہنا انظرنا اے نبی ہمارے اوپر نظریں کرو. فرمائے اللہ سبحان اللہ کو تیز کر دے، پیار سے کہ اتنے ادب کی بات میں انظرنا اور تمہیں مبارک ہو. آج تمہارا امام بھی کہتا ہے انظرنا حالنا، انظر حالنا کہتا ہے. جب کوئی ماں کے ہاتھ میں بولتی ہے یوں بولتی ہے اے نبی نظریں کرم کیجیے. جب کوئی باپ بولتا ہے یوں ہی بولتا ہوا نظر آتا ہے اے نبی نظریں کرم کیجیے. جب کوئی بیٹا بولتا ہے یوں ہی بولتا ہے، پیر بولے کوئی کوئی بولے تو ہمیں ایسا سیدھا مل گیا. جب نبی کی بات آئے ایسا لفظ بولنا ہے جس میں ادب ہی ادب ہو. ہمارے نبی کی شان میں آپ کو ٹھوس کر سیدھا بتانے جا رہا ہوں. ہمیشہ کوئی لفظ ہو دیکھو اس میں نبی کی ادب ہے یا نہیں ہے. اگر نبی کا ادب ہے سر جھکا کر وہ عقیدہ بھی لے لو، وہ مسلک بھی لے لو، وہ دین بھی لے لو، وہ مذہب بھی لے لو. اگر ادب نہیں ہے تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ادب کے بغیر اللہ نے نمازوں کو ریجیکٹ کیا ہے. ادب کے بغیر اللہ سجدوں کو ریجیکٹ کر چکا ہے. ادب کے بغیر اللہ مساجد کو ریجیکٹ کر چکا ہے. ادب کے بغیر اللہ قرآن کو ریجیکٹ کر چکا ہے. کہ جن لوگوں کے منہ پہ تو قرآن تھا لیکن دل میں ادب مصطفیٰ نہیں تھا. مسجد تھی لیکن ادب مصطفیٰ نہیں تھا. ان کے زبانوں پہ ظاہری کلمہ تھا لیکن دل میں ادب نہیں تھا. اللہ نے فرمایا یہ منافق ہیں، اے نبی اپنی مسجد سے نکال دو. میرے آقا نے فرمایا اخرج یا غلام انک منافق، اے غلام نکل جا میری مسجد سے کیونکہ تو منافق ہے. اللہ نے یہ مسجد عاشقوں کے لیے بنائی ہے، منافقوں کے لیے نہیں بنائی ہے. ٹائم آپ کو ہو رہا ہے لیکن بڑی تیزی سے میرے ساتھ بولنا ہے تاکہ یہ لفظ اگر کرے آپ کو سمجھ آ جائے. ایک بندے کی جان ہوتی ہے، ایک بندے کی شان ہوتی ہے. اب یہ میرے اوپر جبہ ہے یہ ہماری شان ہے، میرے اوپر سفید لباس ہے یہ ہماری شان ہے. گھڑی اگر ہاتھ میں ہے تو یہ شان ہے، سر پہ امامہ ہے تو یہ شان ہے. لیکن جو جسم میں گردش کر رہی ہے یہ جان ہے. اب شان تب ہوتی ہے جب جان ہو، شان تب ہوتی ہے جب بولے جب جان ہو. آپ کا ایک لاکھ کا لباس گھر میں پڑا ہو، اگر آپ کے جسم میں جان ہی نہیں تو اس لباس کو خود چل کے مسجد میں آئے گا؟ بولے نہیں آ سکتا. 2 کروڑ کی گاڑی گھر میں کھڑی ہے، بیچ میں بیٹھنے والا وہ مالک نہیں ہے جس نے دی ہے، تو بتاؤ گاڑی کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں. پتا چلا شان بڑے سے بڑی ہو، اگر
نام کے خلاف آیا، اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا اور نبی کے نام کو زندہ فرما دیا، نبی کے نام کو زندہ فرما دیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی سے مت، کسی سے لڑائی مت کرو۔ دین پیار کا دین ہے، اسلام محبت دیتا ہے، اسلام عقیدت اور احترام دیتا ہے، ہر کسی کی رسپیکٹ کرو، عزت کرو، لیکن دیکھو جس کی عزت کر رہے ہو وہ تمہارے نبی کی کتنی عزت کرتا ہے، جس کی رسپیکٹ کر رہے ہو اس کے دل میں تمہارے نبی کا احترام کتنا ہے۔ ہر چیز کی بنیاد وہ نبی کی عزت کر رہو، اگر عزت کوئی کر رہا ہے تو وہ آپ کے لیے عزت ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، کوئی بھی ہے، نسل کوئی ہو، رنگ کوئی ہو، اس کا علاقہ کوئی ہو، اگر وہ کسی پہاڑ کی چوٹی پہ رہتا ہے لیکن نبی سے پیار کرتا ہے وہ ہماری برادری کا ہے، وہ ہمارا ہے، ہماری ساری محبت اس کے لیے ہے۔ اس لیے میرے دوستو دیکھو، اللہ نے نبی کو علم عطا فرمایا، پورے کا پورا مانو، اگر گھٹاؤ گے تو سمجھو ادب کے خلاف ہے۔ کوئی بھی بات میں آئے سے پیش کر چکا، اگر یہ کہو نبی کو علم نہیں تو ادب کے خلاف ہے، تو مسلمان کبھی ادب کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ اگر کہو نبی کو خیر نہیں تو یہ ادب کے خلاف ہے، مسلمان کبھی ادب کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ اگر یہ کہو نبی کو اختیار نہیں ہے تو ادب کے خلاف مسلمان کبھی ادب کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ اگر یہ کہو نبی کو قیامت کا علم نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے، مسلمان ادب کے خلاف بات نہیں کرتا۔ اگر کوئی بھی بات نبی کی ذات کے خلاف اور اس میں یہ بات آ جائے کہ یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں، سمجھ لو یہ نبی کے ادب کے خلاف ہے۔ جب بات یہ آئے کہ ہمارا نبی اگر زمین پہ بیٹھ جائے عرش کی خبر بھی دیتا ہے تو ادب کی بات ہے۔ اگر یہ بات آ جائے کہ ہمارا نبی اگر مدینہ طیبہ کے ممبر پہ بیٹھ جائے، جس پہ نگاہ پڑ جائے، آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے، آپ فرما دیں کہ اللہ نے اس کو جنتی کر دیا ہے تو اللہ دنیا میں اس کو جنتی فرما دیتا ہے۔ یہ نبی کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے۔ تو اب آخری بات، جب کبھی کافر اجرت نے حضور کی گستاخی کی تو قرآن مجید نے کہا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، فرمایا جب گستاخ نبی جہاں کہیں نظر آئے اجازت ہے اسلام کی طرف سے کہ اس کا سر سن سے جدا کر دیا جائے۔ کیوں کہ یہاں جو زندگیاں چل رہی ہیں وہ نبی کی عزت کی وجہ سے چل رہی ہیں۔ ٹائم نہیں ہے میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں، گاڑی میں سیل ہے نا، جب تک سیل بیچ میں ڈلے گا وہ گھڑی چلے گی، ایسے ہی کائنات میں میرے نبی کی مثال بھی سیل کی مانند ہے۔ جب تک نبی کی ذات اور ادب موجود ہے تب تک کائنات چل رہی ہے۔ اگر کسی نے ایک لمحے کے لیے نبی کی عزت کے خلاف اور ادب کے خلاف بات کرنے کی کوشش